زندہ سے نکالنے والا وہ خالق ہے۔ تو زندہ کو مردہ سے کس طرح نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے کس طرح نکالتا ہے، تو اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتے ہیں تو کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نطفے کے ذریعے کہ جو کہ مردہ ہوتا ہے اس کے ذریعے زندہ انسان کو نکالتا ہے، اور فرمایا کہ جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ انسان سے جو ہے وہ مردہ نطفہ جو ہے وہ نکالتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور جو ہے دوسرا اس کا مفہوم وہ یہ کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، زندہ ہے مرغی زندہ ہے لیکن اس سے جو ہے وہ چوزا جو ہے اس سے جو ہے جو انڈا نکل رہا ہے وہ مردہ ہے، تو یہ زندہ سے مردہ چیز کو نکالا جا رہا ہے اور مردہ چیز سے زندہ چیز کو نکالا جا رہا ہے کہ جو انڈا ہے وہ مردہ ہے لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ زندہ چوزا نکل رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ زندہ سے مردہ کو نکال رہا ہے اور مردہ سے زندہ چیز کو نکال رہا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کو نکال رہا ہے مردہ سے کہ بیج جو ہے وہ مردہ ہے لیکن اس بیج کے ذریعے سے پودا جو زندہ ہے وہ نکل رہا ہے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ زندہ سے مردہ کو نکال رہا ہے کہ اسی درخت سے جو بیج نکلنے والا ہے وہ بیج جو ہے وہ مردہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا، زندہ کو مردہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان اور قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ تو اس آیت کو بیان کر کے یہ بھی سمجھا دیا کہ جب تم مردہ تھے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرما دیا، تو جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا پھر تمہیں موت آ جائے گی اور تم جو ہے وہ ختم ہو جاؤ گے، لیکن تمہارے جو بدن کے اجزائے اصلیہ ہیں جو کہ تمہاری پشت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رکھی ہیں، جو کہ جو ہے وہ نہ ہی کوئی زمین اسے گال سکتی ہے، نہ ہی آگ اسے جلا سکتی ہے اور نہ ہی اسے کوئی درندہ ختم کر سکتا ہے، اسی بدن کے اجزائے اصلی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جسم کے دیگر اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ذریعے جو ہے انسان کے پورے جسم کو اکٹھا فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ وہ پہلے اس نے تمہیں مردہ سے نکال دیا زندہ، اور جو ہے وہ زندہ تمہیں کر دیا، پھر جو ہے وہ تمہیں موت دے گا اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ اکٹھا فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جو ہے وہ ایک جو اس کا معنی یہ بھی سمجھا گیا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ کسی موقع کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ شخص خود تو جو ہے وہ کافر ہوتا ہے لیکن اس کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، تو جو کافر ہے وہ مردہ کی مانند ہے لیکن اس سے نکلنے والا جو اس کا بیٹا ہے وہ زندہ کی مانند ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے کہ کوئی جو ہے والد خود تو مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کی اولاد، اس کا بیٹا جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، باپ جو ہے وہ زندہ ہونے کے مرتبے پر ہے اس لیے کہ وہ مسلمان ہے اور اس کی اولاد جو ہے وہ مردہ ہونے کے مرتبے پر ہے اس لیے وہ کافر ہے۔ اور ایک یہ بھی جو ہے وہ معنی بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ جاہل ہوتا ہے لیکن اس کا بیٹا عالم بن جاتا ہے، تو گویا جاہل جو ہے وہ جہالت یہ مردہ ہونے کے مرتبے میں ہے اور جو علم ہے وہ زندہ ہونے کے مرتبے میں ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کبھی جو ہے وہ باپ بہت زیادہ بڑا عالم ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ علم کے اندر اس کی جو ہے وہ مہارت کا چرچا ہوتا ہے، لیکن اگر جو ہے وہ اس کا بیٹا جو ہے وہ جاہل ہو جائے تو اس نے جو ہے وہ جو ساری زندگی لگا کر جو کتابوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہوتا ہے، ایک وقت اسے آتا ہے کہ اسے جو ہے مجبوراً وہ تمام کتابیں جو ہیں وہ بیچنی پڑ جاتی ہیں،
اس لیے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے بعد جو ہے میرے بیٹوں نے پڑھنی ہی نہیں ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ عالم ہوتا ہے لیکن اس کا بیٹا جاہل ہو جاتا ہے. اس طرح جو ہے وہ باپ جو عالم ہے وہ زندہ ہونے کے مرتبے پہ ہے اور اس کا بیٹا جو نکل رہا ہے وہ جاہل ہے, گویا کہ وہ مردہ ہونے کے مرتبے پر ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے.